Bismillahirrahmanirrahim. O level Islamiyat by Sir Mukarram. Today we are going to study the topic some outstanding qualities of the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam, honesty and truthfulness. आज हम इस टॉपिक के अंदर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेशुमार बेहतरीन खसूसियात में से ऑनेस्टी एंड ट्रुथफुलनेस को स्टडी करेंगे. इट इज़ द आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन. आपके पेपर में ये सवाल इस तरीके से जनरेट होता है. Explain the honesty and truthfulness which is the best outstanding qualities of the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam. कि आपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत सारी खसूसियात में से इस सवाल में ऑनेस्टी एंड ट्रुथफुलनेस के ऊपर बात करनी है. लेट्स स्टार्ट द टॉपिक. Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam was the most honest and the truthful person. It was proved by many great examples. नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस कायनात के सबसे बेहतरीन, सबसे ईमानदार और सच्चे इंसान थे, और ये बहुत सारी मिसालों के साथ साबित किया जा सकता है जो उनकी ज़िंदगी में हमें नज़र आते हैं. द पीपल ऑफ मक्का एक्नॉलेज्ड दिस फैक्ट विदाउट एनी डाउट. पीपल ऑफ मक्का यानी कि जिस माशरे में आप मौजूद थे, उस माशरे के लोग जो सरदार हों या गरीब हों या जो भी आपके करीब या दूर थे, ये सब इस बात को और इस हकीकत को मानते थे कि और उन्हें कोई शक नहीं था कि आप सच्चे और ईमानदार इंसान हैं. Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam started life as a poor orphan. आपकी ज़िंदगी की शुरुआत जो है एक गरीब यतीम बच्चे के तौर पर हुई. In beginning started trading within a very short time due to his honest and fair dealing with people. Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam was given a title Al-Sadiq. यानी कि आपने जो सबसे पहला काम दुनिया में किया वो ये था कि आपने तिजारत को अपना शोबा बनाया और इसी पेशे के ज़रिए से आप मुंसलिक हुए. और इसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं कि जिसमें आपने अगर बचपन में बकरियों को चराने का काम भी किया है और बड़े होने के बाद आपने तिजारत को अपना पेशा बनाया. और इसमें फेयर डीलिंग की वजह से आपको अरब की दुनिया में मक्का के लोगों ने जो टाइटल आपको दिया वो अल सादिक का था. अल सादिक का मतलब क्या होता है? अल सादिक मीन्स द ट्रूथफुल एंड अल अमीन, द ट्रस्टवर्दी. इसका मतलब है कि सच्चा और अमीन यानी जिस पे यकीन किया जा सकता हो, ट्रस्टवर्दी जिस पे भरोसा किया जा सकता हो. यानी तमाम तर मामलात में माशी, माशरती, घरेलू, इनफरादी, इज्तमाई तमाम तर मामलात के अंदर आपके अंदर ये खूबी थी कि आप सच्चाई और ईमानदारी के दामन को हमेशा अपने साथ रखते थे. Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam was called by everyone in Makkah by these names. नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का के गिरदोनवा में मक्का के अंदर तमाम लोग इन्हीं दो टाइटल के नाम से जानते थे और अक्सर औकात आपको पुकारा भी करते थे. तो ये एक बहुत बड़ी आइडेंटिफिकेशन थी आपकी कि सारी अरब की दुनिया आपको सच्चा, सादिक और अमीन समझती थी. Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam had great character. His first wife Hazrat Khadija married because of his excellent character. नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बेहतरीन किरदार के मालिक थे और एक मौके पे अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने यह ज़िक्र किया कि कुरान आपका मुकम्मल करैक्टर और किरदार है. यानी कि कुरान में जो कुछ भी है वो आपकी ज़िंदगी में दिखता है. जितने भी अहकामात अल्लाह ताला ने कुरान पाक में नाजिल किए हैं वो सब आपकी ज़िंदगी में मौजूद हैं. और इसी की वजह से हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जो कि आपकी पहली वाइफ बनी थी जब आपकी उम्र 25 साल और हज़रत खदीजा की 40 साल थी, तो वो भी आपके इसी बेमिसाल किरदार से मुतासिर हुई थी. शी वॉज अ रिच विडो हु वुड हायर मैन टू टेक हर गुड्स टू अदर कंट्रीज़ ऑन अ प्रॉफिट शेयरिंग बेसिस. हज़रत खदीजा तो थीं वो मालदार खातून थीं, विडो बेवा थीं, और वो अक्सर ऐसे अफराद को अपना माल दे के भेजा करती थीं जो उनके माल को ले जा के शाम के बाज़ार में या दीगर बाज़ार में फ़रोख्त करते थे और प्रॉफिट शेयरिंग के तौर पर ये काम वो सरंजाम लिया करती थीं. हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा वॉज इंस्पायर्ड टू मच आफ्टर हेयरिंग होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऑनेस्टी एंड ट्रस्टवर्थीनेस. हज़रत खदीजा आपकी सच्चाई और ईमानदारी के बातें सुनकर आपसे बहुत ज़्यादा मुतासिर हुईं. होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वॉज ऑफर्ड टू टेक गुड्स ऑफ हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा टू सीरिया फॉर ट्रेड. इसी बुनियाद पर हज़रत खदीजा ने आपको अपना सामान तिजारत दिया और कहा कि शाम के इलाके में आप इस पर तिजारत करें. और ये वो पहला तिजारती सफ़र तो हज़रत खदीजा के कहने पर नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया. Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam earned huge profit on his trade. नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो माल अच्छे दामों फ़रोख्त किया
اور سچے اور ایمانداری کے صلے کی بنیاد پر بہت زیادہ منافع ہوا اور وہ منافع آپ نے لا کے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا. She was so impressed by his honesty that she proposed marriage to Holy Prophet صلی اللہ علیہ وسلم. یہ وہ واقعہ جس سے حضرت خدیجہ کو یہ بات یقین میں تبدیل ہو گئی کہ آپ سچے اور ایماندار شخص ہیں، اسی لیے انہوں نے اپنے آپ کو آپ کی زوجیت میں دینے کا ارادہ کیا اور آپ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی شادی کا پیغام بھیجا. لسن کیئرفلی، اگر آپ کو کوئی بھی سوال کرنا ہے اس لیکچر کے بارے میں تو آپ واٹس ایپ نمبر پہ رابطہ کریں. سبسکرائب دس چینل، لائک اینڈ شیئر دس چینل. بہت سارے لوگ ویڈیو دیکھتے ہیں مگر سبسکرائب نہیں کرتے. برائے مہربانی آپ ابھی سبسکرائب کر دیں، یہ میری محنت کا صلہ ہوگا. شکریہ. ابھی آپ اس چینل کو سبسکرائب کر دیں. The dispute of fixation of black stone at the time of reconstruction of Kaaba, every tribe wanted to take honor. ایک واقعہ جس پہ میں نے مکمل ویڈیو بنائی ہوئی ہے کہ حجر اسود کو فکس کرنے کا جو معاملہ آیا اس وقت بہت سارے معاملات بگڑ گئے تھے. سارے ہی سردار یہ چاہتے تھے کہ یہ آنر ان کے کھاتے میں آئے یا وہ اس اعزاز کو اپنی طرف سے پیش کریں. اس موقع پہ ایک ڈسپیوٹ چھڑ گئی تھی کہ آخر بلیک اسٹون کو کون سا قبیلہ ہے جو فکس کرے گا. The dispute was resolved by Holy Prophet peace be upon him and all accepted Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam decision because they all trusted Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam judgment to the fair and unbiased. اب تمام قبیلوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو محترم سمجھا اور اس کی وجہ یہ تھی کہ تمام قبیلوں نے آپ کے فیصلے کے آگے اختلاف اس لیے نہیں کیا کیونکہ وہ آپ کو اپنے درمیان 40 سالہ زندگی میں دیکھ چکے تھے اور آپ کی سچائی اور ایمانداری ان کے سامنے پیش تھی. After the first revelation, when Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam came home and narrated to Hazrat Khadija رضی اللہ تعالیٰ عنہ what had happened in the cave of Hira. یعنی نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب پہلی وحی نازل ہوئی تو اس کے بعد آپ گھر آئے اور آپ نے تمام تر واقعہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا کہ مجھ سے پاس غار حرا میں کیا واقعہ پیش آیا. She consulted Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam and said that Allah knew of Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam fine character and truthful nature. انہوں نے نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کو دلاسا دیا. کنسولٹ کا مطلب دلاسا دینا، اور ان سے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر کو جانتا ہے، ان کے فائن کریکٹر کو جانتا ہے یعنی بہترین کردار کو جانتا ہے اور ان کے سچ ہونے کی نیچر کو جانتا ہے. اینڈ ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم would not let ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم came to any harm. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اکیلا نہیں چھوڑا جائے گا اور نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی. تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ الفاظ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس موقع پہ ایک بہترین دلاسا تھے. کائنڈلی سبسکرائب دس چینل، لائک اینڈ شیئر، اٹ از مائی ہارڈ ورکنگ ریوارڈ. آپ اس چینل کو لائک کریں. What Holy Prophet said صلی اللہ علیہ وسلم at Mount of Safa and asked them. نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا صفا کی پہاڑی پر اور کیا پوچھا؟ او قریش, if I said that an army is advancing on you from behind the mountain, would you believe me? اللہ کے نبی نے پوچھا کہ قریش کے لوگوں اگر میں تم سے کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے ایک بہت بڑا لشکر آ رہا ہے جو تم پر چڑھائی کرے گا یعنی تم پر حملہ کرے گا تو کیا تم میری بات پہ یقین کرو گے؟ They all replied. ان سب نے مل کر ایک آوازوں کے جواب دیا Yes, because we have never heard you tell a lie. کیونکہ ہم نے آپ کو کبھی جھوٹ بولتے ہوئے نہیں دیکھا تو اس لیے ہم آپ کی بات پہ یقین کریں گے کہ آپ یہ بات کر رہے ہیں. Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam wasn't called liar by the Makkans when they rejected Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam preachings. اور آپ کی سچائی اور ایمانداری کے بہت بڑی مثال ہے کہ جو دعوت آپ نے قریش کے لوگوں کو دی یعنی اللہ تعالیٰ کے دین کی دعوت کے اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ تو انہوں نے اپنے آبا و اجداد کے اثر و رسوخ کی وجہ سے اور آبا و اجداد کے دین کی پیروی کرنے کی وجہ سے آپ کے دین کی مخالفت کی. لیکن اس کے باوجود مخالفت کرنے کے باوجود بھی کبھی بھی انہوں نے آپ کو جھوٹا نہیں کہا. Even Abu Jahl, Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam, I do not say that you are a liar, but what you say, Abu Jahl بھی آپ کے بارے میں جو رائے رکھتا تھا وہ یہاں پہ بیان کی جا رہی ہے. ابو جہل کہتا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ نہیں کہتا کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں بلکہ بس جو دعوت آپ مجھے دیتے ہیں اپنے آبا و اجداد کے دین کو چھوڑ دوں اور آپ کے دین کو سچے دین کو ایکسیپٹ کر لوں، میں اس پہ یقین نہیں لاتا. When the king of Rome received a letter from the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam inviting him to Islam, he invited the Arab
traders visiting his country. جب نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے روم کے بادشاہ کو ایک خط لکھا اور اس کو اسلام قبول کرنے کی دعوت دی تو اس نے عرب کے تجارت کرنے والے بہت سارے لوگوں کو آپ کی طرف وزٹ کرنے کے لیے بھیجا. He questioned their leaders. اس نے سوال کیا اپنے حکمرانوں سے. ابو سفیان who was till then a bitter enemy of Islam. ابو سفیان اس وقت تک اسلام نہیں لائے تھے اور اسلام کے شدید مخالف تھے. Did you ever find Holy Prophet صلی اللہ علیہ وسلم telling a lie before his claim to prophethood? اس نے ابو سفیان سے پوچھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں نبوت کا دعویٰ کرنے سے پہلے کبھی بھی جھوٹ بولا ہے؟ ابو سفیان replied that he had not. ابو سفیان نے جواب دیا کہ ہرگز نہیں، میں نے نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کو زندگی میں کبھی بھی جھوٹ بولتے ہوئے نہیں دیکھا. ابو سفیان بعد میں اسلام لے آئے تھے لیکن اس وقت تک انہوں نے گواہی دی آپ کی سچائی اور ایمانداری پر جبکہ وہ اسلام کے دائرے میں داخل نہیں ہوئے تھے. Then the king said, I ask you if Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam had ever told a lie, and you replied that Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam had not. I am sure if Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam had spoken unjustly against God, then Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam would not have abstained from speaking falsely against human beings. اب اس بادشاہ نے گواہی دی کہ جیسا کہ تم نے کہا کہ انہوں نے کبھی بھی جھوٹ نہیں بولا، تو میں یہ یقین رکھتا ہوں کہ اگر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی کسی اور خدا یا غلط خدا کی نعوذ باللہ دعوت دی ہوتی تو میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ وہ انسانوں کے ساتھ بھی ضرور جھوٹ کا معاملہ کرتے. اس کا مطلب یہ کہ آپ نے کبھی بھی جھوٹ نہیں بولا، تو پھر جس خدا کی آپ دعوت دے رہے ہیں وہ سچا، واحد اور ایک خدا ہے جو پوری کائنات کا مالک ہے. Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam practiced honesty and truthfulness in his life and preached it to others. نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی ایمانداری اور سچائی کے کاموں پر مبنی ہے. آپ نے اپنی پوری زندگی کو ہر معاملے کے اندر، چاہے وہ معاشرتی ہو، معاشی ہو، گھریلو ہو، انفرادی ہو، اجتماعی ہو، ہر ایک معاملے میں سچ کا دامن ہمیشہ تھامے رکھا اور اسی کی دعوت امت مسلمہ کو بھی دی. اور ہمیں بھی اس لیکچر سے یہ نصیحت ملتی ہے کہ زندگی بھر ہمیں سچ کا دامن اپنے ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے. Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam lived his life in purity and virtue among unbelievers, and this was acknowledged even by his bitterest enemies who knew that he was the most honest person among them. اور آپ کی ایمانداری اور سچائی کی گواہی تو آپ کے سخت ترین دشمنوں نے بھی دی ہے جن کے درمیان آپ رہتے تھے. گو کہ وہ اسلام قبول نہیں کرتے تھے اور آپ کو تکلیفیں دیتے تھے، لیکن جب بھی کبھی ان سے آپ کی ایمانداری اور سچائی کا سوال کیا گیا تو انہوں نے ہمیشہ آپ کی تائید کی. This is the end of the lecture. Kindly subscribe and share the channel. Kindly comment the video in comment section. آپ کمنٹ ضرور کریں، اس چینل کو لازمی سبسکرائب کریں. آپ کے کمنٹس میرے لیے اپریشیبل ہوں گے. Thank you very much for watching this video.